أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ محترم حضرات اور عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حاملین عرش اور عرش کے اردا گرد طواف کرنے والے اور صفے باندھنے والے فرشتوں کی تسبیح و تحمید کے پہلو کے بپہلو ان کے ایک تیسرے عمل کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، بلکہ چوتھے عمل کا، کہ وہ تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، اللہ پر پختہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دعا کرتے کیا ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، فاغفر للذین تابوا، اللہ جو توبہ کرتے ہیں انہیں معاف کر دے، واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جو برائیوں سے بچتے ہیں یا اللہ انہیں جہنم کی عذاب سے بچا دے، تیری تابعداری کرتے ہیں، تیرے راستے کے راہ رو ہیں، نافرمانیاں نہیں کرتے، یا اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، وہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن یہاں پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس سے ایک تو دعا کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنی کس طرح چاہیے، اور دوسرا یہ بھی کہ اہل ایمان وہ عرشی ہوں یا فرشی ہوں، ان کی آپس میں مودت اور اخوت، یہ بات سمجھ لیں
ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمانداروں کے دلوں میں آپس میں محبتیں نہیں ہیں، بغض ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں عنقریب اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، اور وہ محبت دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ محبت کا رشتہ نہ دنیا میں ٹوٹتا ہے نہ آخرت میں ٹوٹتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، وہ اور ان کے معبود وہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ان کے مابین آپس کی تو تکار ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ جواب دیں گے مورخو تم بھی اسی طرح کے تھے، میں نے کیا گمراہ کرنا تھا، میں نے تو تمہیں ایک رستے کی رہنمائی کی، تم نے میری بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے راستے کی رہنمائی کی، اللہ کے راستے کو تم نے چھوڑا نہ مانا، میرا کیا قصور ہے؟ یعنی اس طرح ان کے مابین تو عداوتیں ہوں گی اور تو تکار ہوگا، لیکن اہل ایمان کی قیامت کے دن بھی مودت اور محبت ہوگی۔ بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ اگر دلوں میں کوئی قدورت تھی، کوئی نفرت تھی، تو جنت میں بھیجنے سے پہلے ہم ان کے دلوں سے ختم کر دیں گے، ان کو بھائی بھائی بنا کے جنت میں بھیجیں گے۔ یا قالب اور جج دو جان کے مشتاق، وہ سارے اہل جنت ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، عنقریب اللہ ذو الجلال ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اسی چیز کا پرتو ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو کفار پر سخت اور آپس میں بڑے رحیم دل، ہم کفار کے لیے نرم اور آپس میں ہم دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں اور لڑائی اور جھگڑے۔ ہمیں ٹٹولنا چاہیے اپنے ایمان کو کہ وہ کس دائرے کا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ دے، ہمیں اتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا اعتبار نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں ہے جس طرح کسی ڈاکٹر و حکیم کے کہنے پر اعتبار ہے۔ ڈاکٹر حکیم کہہ دے کہ یہ دوائی تم نے نہیں کھانی، یہ غذا تم نے نہیں کھانی، مجال ہے کھا جائے، مجال ہے ڈاکٹر کی نافرمانی کر دے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے رہے تمام انبیاء، حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لوگوں میں یہ جہنم کا راستہ جو یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کے راستے میں چلنے والے یہ اعمال ہیں، اور جہنم کے جانے میں راستے کے اعمال یہ سب خبردار کیا۔ آپ مجھے بتلائیں کہ ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے، ہم انہی راستوں کے راہ رو ہیں جو جنت کو جاتا ہے، یا شیطان کے بہکاوے پر اس راستے پر چل نکلے ہیں جو جہنم جو جائے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے اور ٹٹولتے رہنا چاہیے، کہیں رکھنا پیدا ہو جائے۔ شیطان تو رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر دل فرض ایسا ہو بھی جائے تو اس رکھنے کو ظاہر کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو گرا دے کے دل میں رکھ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محبت اور یہ اخوت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایماندار تو سب سے پہلے فرشتے ہیں نا، ہم تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں۔ پہلی مخلوق تو فرشتوں کی تھی، جنات کی تھی، آدم علیہ السلام تو بعد میں ہوئے، اور آپ فرشتے ایمان رکھتے ہیں، اور آپس میں وہ بھی کیا ہے بھائی بھائی، وہ تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے اطاعت گزار ہی ہے ہر حالت میں۔
لیکن وہ زمین میں بسنے والے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے، ان کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی۔ وہ مولا، یہ وہ عرشی اور فرشی ہیں فرشتے جو عرش کے اردا گرد ہیں، یہ وہی تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تو ان کو پیدا کرے گا جو آپس میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، جس کو اذکار کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ لیکن اللہ ذو الجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ جن کے بارے میں ہم یہ تاثر دے رہے ہیں انہی میں سے خود نصیب وہ بھی ہے جن کے بارے میں ہماری ڈیوٹی یہ بھی ہوگی کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، جس طرح کے پہلے خطبات میں واضح کرتا رہا۔ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے، حاملین عرش کی ہی نہیں، اور اسی طرح جو عرش کا طواف کرنے والے وہی نہیں، آسمانوں میں بسنے والے بھی اور زمین پر آنے والے فرشتے بھی، ان کی بھی یہ ڈیوٹی۔ مومن کی قسمت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی ہے، ایمان کی قدر کریں، ایمان کی عظمت کو پہچانیں، سر نیچا نہ رکھیں، سر بلند رہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، بشرطے کہ ایمان ہو، بشرطے کہ ایمان پختہ اور صحیح ہو۔ ہمارا سر بلند ہونا چاہیے، ہمارا سر نیچا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کفار کے سامنے اپنے سروں کو نیچا کیا ہوا ہے تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے اور اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں کیا ہوا ہے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک رکھا ہے۔ اس لیے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ بھولا ہوا ہے، اللہ ذو الجلال بھولا ہوا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا تھا کہ سود کا معاملہ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ وہاں مسلمان تو کافر سے تو نہیں لڑ سکتا، اللہ سے لڑ سکتا ہے۔ کافر سے سود لے کے ملک کو مکروب اور بنا کے ذلیل کر کے اللہ سے لڑائی لڑ سکتا ہے۔ کتنی بے حمیتی ہے، کتنی خوفناک بات، لیکن احساس نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اہل ایمان والے وہ ہیں جن کی آپس میں محبتیں، آپس میں پیار ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے مومنوں کے بارے میں بھی نہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ موت کے وقت کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی رہے ہیں، تمہارے خیر خواہ رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، اور آج مرتے وقت بھی تمہیں بشارتیں دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم تمہیں بشارتیں دیں۔ یہ ہے فرشتوں کا عمل، جو ان کی محبت ہے ایمان والوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اذا احب اللہ العبد نادى جبرائیل، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو کہتے ہیں یا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل، جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں فلان ایماندار سے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرما دے، ایسا ایمان ہمیں عطا فرما دے۔ فینادی جبرائیل فی اہل السماء، پھر جبرائیل
آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا فحبوہ فیحبہ اہل السماء. فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں، کہ اللہ کے ہاں فلاں محبوب ہے تو بھی اس سے محبت کرو. یہ اللہ کے ساتھ محبت ایسی ہے کہ یہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی محبوب اور محب ہیں ان کی محبتیں اکثر و بیشتر یک طرفہ ہوتی ہیں، محبوب کو علم ہی نہیں ہوتا. لیکن اس محبوب کو، وہ تو علیم بھی بات صدور ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت کتنی. من احب للہ ومنع للہ، من احب للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں دیتا. کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے عداوت ہے تو اللہ کے لیے. وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں دیتا تو اللہ کے لیے. بکاری ہے، نشئی ہے، بلکہ آج کل تو اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے، ان کو نہیں دیتا تو یہ اللہ کے لیے، یہ تو نشہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، حرمت کا ارتکاب کریں گے، اس لیے اس کو نہیں دیتا تو یہ بھی اجر ہے. سمجھ لے بات، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین اور اس کی سربلندی کے لیے وہاں دیتا ہے. احب للہ آتا للہ، اللہ کے لیے دیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے. اس کی ماں جان، اس کی مال، اس کی اولاد، وہ سب اللہ الجلال والاکرام کے لیے. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے. آج ہم نے اللہ سے رخ موڑ لیا، آج ہم نے مکہ اور مدینہ سے منہ موڑ لیا. ہمارا منہ امریکہ اور کس کی طرف ہے؟ برطانیہ اور چائنا کی طرف. اللہ اور اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ کے رسول کی طرف نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کی طرف نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو توڑ لو. حافظ ابن قیم ابن تیمیہ اور کئی بار یہ سنا چکا ہوں ان کا قول. وہ فرماتے ہیں کہ جو کہتا ہے میری اللہ کے لیے محبت ہے سوا سے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو خود اللہ سے محبت کتنی ہے. بھائی وہ تو واسطہ ہے، اللہ کے لیے اس سے محبت ہے. اگر اللہ سے کی محبت ہی خواب ہے، وہ ہی ناکارہ ہے، وہ بھی پوچھتا نہیں ہے، تو پھر دوسرے کی محبت اس کے نام پہ وہ ہوا و ہوس کی محبت ہے. ہر سمجھے، وہ ہوا و ہوس کی محبت ہے، وہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. اللہ والوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے تو وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنے اور محبوبوں کی زیارت اور ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں. حدیث میں اور تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ اہل اللہ ایک دوسرے کے لیے محبت کے لیے جاتے تھے، ملنے کے لیے جاتے تھے، ملاقات کے لیے جاتے تھے. یہ باہم آپس میں محبت ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح آپ دیکھیں جو مشرکین ہیں، یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کفار اور مشرکین کے لیے اولئک ہم شر البریہ، زمین کے تختے پر سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم. اولئک ہم شر البریہ. لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ دھرتی پر اس زمین پر بہترین لوگ، وہ شریف لوگ ہیں اور یہ بہترین لوگ. انہی کے لیے جنت، انہی کے لیے جنت اللہ نے تقسیم کر دی ہے. یہ برے اللہ کے ہاں کام ہے اور اچھے
اللہ ذو الجلال کی نگاہ میں کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں شریف نہ بنائے، شریفوں میں نہ بنائے، اللہ ہمیں خیر البریہ بنائے، ایماندار بنائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف نہ ایمان، یہ کلمہ پڑھ لے، کہیں تعریف اللہ نے اس کی نہیں کی جو صرف ایمان پر کفایت کرتا ہے۔ جہاں بھی تعریف کی ہے وہاں ایمان کی دعوت ہے، لیکن تعریف ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ اور اگر عمل صالح ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو تب بھی اللہ کے ہاں مردود ہے، کیونکہ نیکی کی بنیاد وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے۔ اہل مکہ کچھ کم بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، حجاج کو پانی نہیں پلاتے تھے، مشکیں بھر بھر کے انہوں نے ٹانکے ہوئی تھی راستے میں، آج تک تو تراجے بنے ہوئے، اس وقت تو یہ تھا نا، لیکن قریشی زمزم بھر بھر کے جگہ بجگہ تقسیم کرتے تھے خود پانی کو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ کیا تم نے دونوں کو یکساں کر دیا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور اللہ کا گھر بناتے ہیں، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، جو ایماندار ہیں وہ ہے اللہ کا گھر کفر کی حالت میں بنانے، اور مسجد نہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ، حجاج کی خدمت کر لے اور ایمان نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس خدمت کا پرے کا کے برابر بھی اعتبار نہیں۔ اس لیے ہر اصل دولت ہے ایمان۔ اللہ ہمیں اس ایمان سے باہر فرمائے اور یہی ایمان ہماری نجات کا ذریعہ اللہ ذو الجلال بنا دے، جو ایمان اور عمل صالح سے مزین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو ابتدا سے لے کے پروان چڑھانے تک اس کی پرورش کرتا ہے، شکوے مادر سے لے کے دانتوں کے آنے تک، اس کے بعد کمانے کے لیے دو بازو دیتا ہے، ہاتھیں ٹانگیں دیتا ہے، دل و دماغ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مولا، یہ ہے وہ رب۔ رب کے معنی مالک بھی ہے، لیکن رب کے معنی وہ ہے جو ابتدا سے پروان چڑھاتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے، رب وہ ہے۔ آپ دیکھیں گے انبیاء اور صلحاء کی اکثر دعائیں اسی رب کے لفظ سے۔ سورۃ کہف کا آخری، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لے یا سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لے، ربنا 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 لگی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ حضرت ایوب نے کہا رب انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین۔ یہ سب ربنا ہے۔ رب کو دعا کے ساتھ ایک اختصاص، اللہ بھی ہے، لیکن رب زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں دعاؤں کے ساتھ۔ تو یہاں بھی فرشتے رب سے بات کرتے ہیں، ہمارے رب۔ چاہیے یہ کہ جو دعا کی جائے اس کے مطابق اللہ ذو الجلال کی سخت ذکر کی جائے۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کہاں سے شروع کی؟ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا کارساز اللہ تو ہی ہے۔
میری بگڑی بنانے والا، سنوارنے والا، بھائیوں نے جو کچھ کیا، مصر کی اس عورت نے جو کچھ کیا، ان تمام مشاکل سے بچانے والا اللہ تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان اسی اسلام پر، اسی مسلمانی پر مجھے موت دے اور نیکوں میں میرا حشر کر۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب یہ دعا ان کی دنیا اور آخرت کے لیے تھی، اور دنیا میں جو اللہ ذو الجلال نے اس پر انعامات کیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس لیے اس انعامات کے تناظر میں اللہ ذو الجلال سے اللہ فاطر السماوات والارض کی صرف ذکر ہے۔ جس طرح وہ ہر چیز کو پھاڑنے والا ہے، میری قسمتوں کو بھی پھاڑنے والا، میری قسمتوں کو بھی جوڑنے والا، میری قسمتوں کو بھی بنانے والا، میری قسمتوں کو بھی پروان چڑھانے والا اللہ فاطر السماوات۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کہے صفت، نبی علیہ السلام کی دعائیں پڑھے، کیسی کیسی دعائیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا عرض کروں، تو ایک دعا ہو تو بات ہونا۔ تمہارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت سے مانگے تو پہلے اللہ ذو الجلال کی صفات ذکر کرے، اللہ ذو الجلال کی کبریائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعلیم، یہ ذکر کرے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے۔ یہ سلیقہ بتلایا اللہ کے رسول علیہ السلام۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری رحمت اور تیرا علم بہت وسیع ہے۔ اب یہاں علم سے پہلے رحمت کا تذکرہ ہے، سوچے ذرا، علم سے پہلے رحمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں صفتیں اللہ ذو الجلال کی ذاتی ہیں، دونوں صفتیں قدیم ہیں، لیکن مقدم کیا ہے رحمت کو، کیونکہ ہر چیز کا وجود اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ بات سمجھے نا، ہر چیز کا وجود، ہر چیز کا بننا، ہم انسان ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں انسان حیوان بنا دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم انسان ہیں بھائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امتی بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ذو الجلال نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے والی کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ یہ انعامات رحمت عامہ میں تو کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن رحمت خاصہ میں اہل ایمان مخصوص، کافر بھی، ان کا وجود بھی، تو بلکہ میں عرض کرتا ہوں محسوس نہ کرے، غلطفہمی کا شکار نہ ہو۔ ابلیس کی دعا بھی اللہ نے قبول کی تھی تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ ابلیس نے کہا تھا نا کہ یا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دو، اللہ تو غصے میں کہا میں بگڑ جاؤ یہاں سے مردود ہوتا ہوں، تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، قیامت کے دن تک دھتکار دیا تھا۔ لیکن جاتے جاتے وہ بھی کہنے لگا کہ تیرے علاوہ یہ کام اور کرنے والا کوئی نہیں ہے، زندگی دینے والا وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ موت و حیات کس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ میری عمر میں آگو تیری اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو شیطان زندہ نہ رہے۔ بات سمجھے نا، ہر کوئی اللہ کی رحمت سے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ ذو الجلال نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کل شیء، ہر شے سے وسیع، انسان ہی نہیں، جنات بھی، حیوانات بھی، شجر و حجر بھی، سب اللہ کی رحمت پر موقوف۔ کسی کا وجود ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مرہون منت، اس لیے پہلے رحمت کا تذکرہ کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے لما خلق اللہ الخلق كتب فی کتابہ فهو عنده فوق العرش
اللہ ذو الجلال نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں ایک کتاب لکھوا کے قلم سے لکھی، نون والقلم، قلم سے کہا لکھو، سب کچھ لکھوا دیا۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اس کتاب میں نے لکھوا دیا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی، میری رحمت غضب سے ثابت۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جار اللہ الرحمت میرا کا جوش، یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو انگنت ہے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ 10 اجزاء ہیں اس کے، 100 اجزاء ہیں، 100، اور ایک جز ہے اس رحمت کا جو اس دنیا پر ہے، ایک جز، ایک حصہ، اور اسی رحمت کے نتیجے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءُ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، مخلوق کے درمیان جو رحمت کی تھوڑی بہت آپس میں جو رمق ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا نتیجہ، حتیٰ ترفع الدابۃ حافرها عن وادها خشیۃ ان تصیبہ، حتیٰ کہ بچہ ہے جانور کا، وہ نیچے گرا ہوا ہے، جو اس کو پاؤں کے نیچے لانے سے بچانے کے لیے یہ جو اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے تاکہ یہ میرے بچے پر نہ پڑے، فرمایا یہ بھی اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ والدین کی اولاد کے ساتھ، بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کی بہنوں کے ساتھ، احباب کی بہن آپس میں جو جہاں بھی محبت ہے وہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک گناہ ہے، ایک گناہ 99 کا اظہار قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، 99 کا، اس سے اندازہ کر لو۔ تبھی تو حضور نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ ذو الجلال اپنی رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے تو بہت سے کافر اور مشرک بھی امید لگا لیں گے کہ شاید ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہماری بھی بخشش ہو جائے، لیکن نہیں۔ اللہ ذو الجلال نے جو فیصلے فرما رکھے اللہ اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لیے بھائیوں، پہلے انہوں نے کہا اللہ تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے اور تیرا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز تیرے علم سے خارج نہیں ہے۔ یہ دو اللہ کی صفتیں ذکر کی، دو اللہ کی صفتیں ذکر کی، اور یہ علم قرآن مجید بڑا بڑا ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف ایک جگہ دیکھیے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْمَفَاتِيحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ کیا ہونے والا، کیا نہیں ہونے والا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کو علم ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، جو سمندر میں ہے، جو صحراؤں میں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہاں کہاں پہاڑ ہے، کہاں کہاں ٹیلا ہے، کہاں کہاں مشرید ہے، کہاں کہاں بلندی، سب کچھ اللہ ذو الجلال کو علم ہے۔ لا يعلمها الا، فرمایا ما تسقط من ورقۃ لا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا ما تسقط من ورقۃ، کوئی ایک پتا نہیں گرتا، یعنی درختوں سے پتا گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے کہ آج اس درخت سے یہ پتا گر گیا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، زمین سمندروں میں جتنی مخلوق ہے جن کو آج تک، جن کا احاطہ آج تک انسان نہیں کر سکا، سمندروں کی مخلوق کا، اللہ فرماتے ہیں ان سب کچھ میں جانتا ہوں، میں نے پالنا ہے، ان کو رزق دینا ہے، مجھے پتا ہے وہ کہاں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض،
زمین میں اندھیرے میں، زمین میں رات کا اندھیرا، زمین کا اندھیرا دانا پڑا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ دانا کہاں پڑا ہے۔ کسان تو پھینک آتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے دانے کو، لیکن وہ کہاں ملا ہوا ہے اللہ کو علم ہے۔ اللہ سے کوئی چیز موجودہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں ہر چیز اللہ ذو الجلال کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اللہ ذو الجلال کی علم کی وسعت اور اللہ ذو الجلال کی رحمت کی وسعت کا وسیلہ دیا۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علم۔ اب آگے مانگا کیا ہے؟ مانگا فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول کر لے، واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کے راہ ہیں ان کو بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذو الجلال نے تو یہ بات فرما رکھی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے تو فرما رکھی ہے کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ ہوگا میں اس کی اس محنت کو ضائع نہیں کروں گا، ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کروں گا، ان کا عمل اور ان کا بدلہ میں دوں گا انہیں۔ میرے ہاں ظلم نہیں چلتا، اندھیر نگری میرے ہاں نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے پہلے رحمت اور علم ہے، اور علم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، کیا غفلتیں کی ہیں، کیا نافرمانیاں کی ہیں، کیا کیا حکم عدولیے ہوئی ہیں۔ یا اللہ تیرے سب علم میں ہے۔ جس کو علم ہوتا ہے باپ کو پتا چل جائے اولاد کی ناراضگی کا، وہ شمالی سے رہتا نہیں ہے۔ مالک کو، فیکٹری کے مالک کو پتا چل جائے کان سے پکڑ کے فیکٹری سے باہر نکال دیتا ہے، لیکن مالک کو سب کچھ علم ہونے کے باوجود اللہ اس کو نوازتا رہتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا یہ ہوتا نہ ہوتا تیری رحمت کا سایہ تو ہم کہاں جاتے، کہاں جاتے ہم اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذو الجلال نے تو فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او ایمان والو، او میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھو لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت کی امید رکھنا ہمیشہ۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم اتنے گناہ لے کے اللہ کے سامنے آؤ کہ اس کو اکٹھا کیا جائے تو زمین و آسمان کا یہ خلا پر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک شرط ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، اس میں کفر و شرک نہ ہو۔ انسان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اطاعت کرتا ہے، فرم برداری کرتا ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، ایسے گناہگار کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عمل بھی کرتا ہے اور اپنے عمل کے وجہ سے ڈرتا بھی ہے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ پیچھے جو شیطان ہے وہ پھر بھی مرگلا دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے انہیں کہا کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میرے بندو میری رحمت بہت وسیع، واسعۃ کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع۔ ان دونوں کا واسطہ دے کے فرشتوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان ایمان والوں کو بخش دے۔ ہم سب آمین تو کہہ لیں، یا اللہ ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ باقی اگلے ربنا وادخلہم جو آگے ہے وہ انشاءاللہ پھر آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں صحیح ایمان اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔